السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجاب الدعوة وتشمیت العاطس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، اسلام ایک مکمل دستور زندگی ہے۔ اسلام نے انسانوں کو پیدا ہونے سے لے کر قبر تک پہنچنے کے جتنے حالات پیش آ سکتے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، کمانے کے اعتبار سے ہو، زندگی گزارنے کے طریقے کے اعتبار سے، حکومت چلانے کے اعتبار سے ہو، تمام طریقے کو اسلام نے لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کیا ہے۔ آئیے آج اسلام کی ایک بہت ہی اہم چیز کو ہم سب جانتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حقوق بیان فرمائے، جس کا ترجمہ پہلے سنتے ہیں۔ انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ 40 حدیث کو مسلسل ترجمہ اور مطلب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حدیث کا ترجمہ سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 3، جنازے کی متابعت کرنا، یعنی جنازے کے ساتھ چلنا۔ نمبر 4، دعوت کو قبول کرنا۔ نمبر 5، چھینکنے والے کو جواب دینا۔ انشاءاللہ 5 چیزوں کو میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث میں رد السلام، سلام کے بارے میں بیان فرمایا۔ دنیا کی ہر مہذب اور تہذیب یافتہ قوم میں سلام کا رواج ہے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کوئی ایسا کلمہ آپس کی موانست اور محبت کی اظہار کے لیے کہتے ہیں جو ان کے یہاں رائج ہے۔ مثال کے طور پر کوئی گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ نائٹ کہتا ہے، تو کوئی آداب بجا لاتا ہے، تو کوئی پرنام اور نمستے کہہ کر اظہار محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر موازنہ اور مقابلہ کیا جائے اسلامی سلام کا تو معلوم ہوگا اسلامی سلام جیسا جامع کوئی سلام نہیں، کیونکہ اس میں صرف اظہار محبت ہی نہیں بلکہ ادائے محبت حق بھی ہے کہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو تمام آفتوں، مصیبتوں اور آلام سے سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ اس کا بھی اظہار ہے کہ ہم اور تم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ کلمہ ایک عبادت بھی ہے اور اپنے بھائی کو خدا کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ اسلامی سلام ایک عالمگیر جامعیت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نمبر 1، اس سے خدا عز و جل کا ذکر بھی ہے۔ نمبر 2، تذکیر بھی ہے۔ نمبر 3، اپنے مسلمان بھائی سے اظہار تعلق اور اظہار محبت بھی ہے۔ نمبر 4، اس کے لیے بہترین دعا بھی۔ نمبر 5، اور اسے یہ معاہدہ بھی ہے کہ میرے ہاتھ اور میری زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گا۔ اس میں بہت ساری چیز ہم لوگوں کو جاننے کی ہے جو ہم لوگ نہیں جانتے۔ پہلی بات کہ سلام کو ہم لوگوں کو سب کو صحیح کرنا ہے۔ بہت آدمی غلط سلام کرتا ہے جس کا معنی غلط ہوتا ہے۔ سلام، صحیح سلام یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور صحیح جواب یہ ہے
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاش مسلمان اس کو عام رسم کی طرح ادا نہ کرتے، بلکہ اس کو حقیقت سمجھ کر اگر اختیار کریں تو شاید پوری قوم کی اصلاح کے لیے یہی ایک چیز کافی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو رواج دو، کیونکہ اس میں جب آپ دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اب آئندہ سے میرے ہاتھ سے اور میرے زبان سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اور جواب دینے والا بھی اس کا معاہدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ اب سے میرے ہاتھ سے اور زبان سے آپ کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو بتائیے کتنی بڑی سلام ہے، ہم سب کو ان کا عام کرنا چاہیے، بڑا ثواب ہے۔ دوسری چیز جو حدیث میں بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرمایا کہ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، مریض یعنی بیمار کی باز پرش کرنا۔ یاد رکھیے مریض امیر ہو، غریب ہو، دوست ہو، دشمن ہو، سب کی عیادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہم سب یہاں آزمائش کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم سب کو آزمائش کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اگر کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس سے دھلتے ہیں، اور جو مریض کسی کی عیادت کرتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں بڑا ثواب ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو واپس ہونے تک جنت کی باغات میں رہتا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی عیادت کرنے والا جب گھر سے نکلتا ہے تو واپس ہونے تک ثواب حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، جیسا کہ جنتی آدمی جنت کے باغات میں پھل کو توڑنے میں لگا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مریض کی یعنی کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، اگر وہ صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے، ہم سب کو اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ آگے حدیث میں جو آیا تھا وہ اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنا۔ سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنازے کے ساتھ چلا اور اس پر نماز پڑھی تو اس کو ایک قرات کے برابر ثواب ملے گا، اور جو شخص تدفین تک یعنی مردے کے دفن ہونے تک اس کے ساتھ رہا تو اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک قرات ایسے ہیں کہ ان میں سے چھوٹا قرات بھی احد پہاڑ کے برابر ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، ہم سب کو اس کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ چوتھی بات جو حدیث میں ہے وہ ایجاب الدعوتی، کہ دعوت کو قبول کرنا۔ ہم سب کیا کرتے ہیں، ہم سب اپنے بڑپن میں یا کسی اپنی بڑائی دکھانے کے لیے دوسرے کی دعوت کو رد کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں اس پر بہت حدیث میں دعوت قبول نہ کرنے والوں کے بارے میں وعید آئی ہے۔ حضرت صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برا کھانا اس ولیمے کا ہے جس میں آنے والے کو روکا جائے اور انکار کرنے والے کو بلایا جائے، اور جو دعوت قبول نہ کرے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ لہٰذا دعوت قبول کرنے میں کوئی شرعی اگر رکاوٹ نہ ہو تو دعوت قبول کرنی چاہیے۔ 5ویں چیز ہے وہ تشمیت العاطس، کہ چھینکنے والے کے جواب دے۔ یاد رکھیے اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو جواب دینا چاہیے، اور اگر نہ کہے تو جواب نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ اگر کوئی شخص چھینکنے والا کسی مجمع میں اگر کوئی چھینکے اور وہ الحمدللہ کہے تو مجلس میں اگر ایک شخص ابھی اس کے جواب میں رحمک اللہ کہہ دے گا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں یہ جو چھینکنے والے کا الحمدللہ کہنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، اور یہ واجب کفایہ ہے۔ اس لیے انشاءاللہ امید ہے ہم سب نے یہ جو 5 باتیں سنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا